فظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بش کے سی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈھا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بش کے سی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم، شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم، بہت بڑا ظالم، شویاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین۔ اے ہے ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بحال تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، کھانوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا، اور بلبل کو نغمایا، اور بادلوں کو برسایا، اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں کے اوپر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڑی کو پڑھی نہیں جانتی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جانتی، دعا چا کرو۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك، اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، ان سألتنی أعطيتك، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وعمل الصالحات، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت میں لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ایمان بگڑتا ہے، ایسی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے سمت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ
انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے نبی تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاعت والی امت ہے اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام، اس ناکامی کا مطلب اور ہے میرے نبی تو کہہ ہذہ، آپ دیکھ اندر والے تو دیکھ رہے ہو نا، ہذہ میں انگلی رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ، تو اب آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کس کو کہا ہے، یہ مائک میری انگلی اس کے اوپر اس کو متعین کرے یہ، اور جب میں اشارہ کروں وہ، تو میرے آگے تو کئی ہزار کا مجمع ہے، صرف مجھے پتا ہے کہ میں نے اشارہ کس کی طرف کیا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ اشارہ کدھر ہے۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو گے کسے کہہ رہے ہو، میں کہوں گا اسے کہہ رہا ہوں وہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ذالک، قل ذالک سبیلی، میرے نبی تو کہہ وہ ہے میرا راستہ، تو پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا کون سا یا اللہ، تو کہہ رہا وہ تو بے شمار راستے ہیں، تو اللہ نے کہا قل ہذہ، میرے نبی ہاتھ رکھ، ایسے انگلی رکھ اور ان سے کہے یہ ہے، یہ ہذہ سبیلی، یہ ہذہ یہ سبیلی، ہذہ سبیلی متعین، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے انگلی کہاں رکھی ہوئی ہے، بھائی دیکھتے رہو میں نے مائک کے اوپر اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے، ہذہ یہ کیا سبیلی میرا راستہ، کیا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پیسہ، حکومت، سیاست یہ نہیں، علی بصیرہ، ایمانی صفات اس کا زاد راہ ہے، اس کا تذکرہ، اس کی ٹکٹ ایمانی صفات ہیں، اس کا ٹکٹ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انا، میں اکیلا نہیں ہوں، انا میں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیل کو ہذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہذہ سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، سبیل کا لفظ مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے، ہذہ سبیلی بھی ٹھیک ہے، ہذا سبیلی بھی ٹھیک ہے، ہذہ مؤنث لفظ استعمال کیا ہے تبلیغ کے اصول بتانے کے لیے کہ تبلیغ محبت کا کام ہے، ڈنڈے کا کام نہیں، بدتمیزی کا کام نہیں، بد اخلاقی کا کام نہیں، جیسے عورت کو محبت سے چلایا جاتا ہے، الفت سے چلایا جاتا ہے، سختی سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور ان کی تربیت کرے گا اور ان کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ حسن اخلاق اور محبت سے تو ساتھ دیتی ہے، ڈنڈے سے، سختی سے، بدتمیزی سے وہ ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے مشرق کا ماحول ہے، عورتیں گھٹ گھٹ کے دم توڑ جاتی ہیں لیکن ان کے دل کبھی نہیں کھلتے۔ ہمارا عجب معاشرہ ہے، باہر بڑے اخلاق والے ڈیرے ڈاریاں چل رہی ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے، مہمانوں کو روٹی پوچھی جا رہی ہے، کھانا پوچھا جا رہا ہے، پانی پوچھا جا رہا ہے، آنے والے مہمانوں سے خوش ہو کے ملا جا رہا ہے، کھڑے ہو کے ملا جا رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، انتہائی بد اخلاق، انتہائی غلیظ چہرہ، غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اس لڑکی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ میرے نکاح میں آ گئی اور اس کے ماں باپ کو ایسے گالیاں دیتے ہیں کیسے کمیوں کو کوئی گالیاں نہیں دیتا، جیسے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے ماں باپ نے، اس لڑکی کے ماں باپ نے قصور کیا کہ تیرے نکاح میں اپنی بیٹی دے دی۔ یہ بد کردار، ایک ہمارا معاشرہ ایک عجب قسم کی بد کرداری کا شکار ہے، باہر بڑے خوش اخلاق، اندر بڑے بدتمیز، بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ میرے نبی سے کے بارے میں حضرت اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے، میرے نبی میری ماں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی گھر میں ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مسکرانے والے تھے۔ میں کیا کروں، یہ
گھر کی زندگی نہ کوئی سمجھاتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے۔ یہ چوتھا نمبر ہے تبلیغ کا، جو تبلیغ والوں نے بھی اڑا دیا ہے۔ ہماری تبلیغ بھی پہلا چھٹا نمبر ہے، باقی 4 نمبر کا ویسے ہی صفایا ہو چکا ہے۔ سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق۔ میرے نبی نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ہاں، یہ وعدہ تبلیغ پہ نہیں کیا، یہ ذکر پہ نہیں کیا، یہ نماز پہ نہیں کیا، یہ تہجد پہ نہیں کیا۔ جنت کی خوشخبری ہے، ہاں جنت اللہ دے گا۔ ضامن کس بات پر؟ کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت نہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ہی میں اشارہ ہے تبلیغ کا کام محبت بھرا ہے، یہ میٹھے بول سے چلتا ہے، یہ تواضع سے چلتا ہے، یہ عاجزی سے چلتا ہے، یہ جھک جانے سے چلتا ہے، یہ معاف کرنے سے چلتا ہے۔ اور یہ تبلیغ والے باہر چلے میں ہوں تو لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سہتے ہیں، اور گھر میں آ جائیں تو بھائی کی چوں بھی نہیں سنتے۔ سگے بھائی سے بھائی کا کسی مجھے چوں کہہ دیا تھا، ماں باپ سے سینگ پھنسائے ہوئے، بیوی کے ساتھ بدتمیز، بھائیوں کے ساتھ بدتمیز، باہر چلے جائیں تو پتھر کھانے کو تیار، جماعت میں ہوں تو ڈنڈے کھانے کو تیار۔ بھائی ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور وہی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، وہی بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، وہی اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہ دین ہے، اسے سمجھو۔ میں بڑے درد سے بول رہا ہوں، بڑے دکھ سے بول رہا ہوں، اس کے بغیر دین نامکمل ہے، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اگر اس میں حسن اخلاق نہیں، اگر اس میں مکارم اخلاق نہیں، اگر اس میں ماں باپ کا حق نہیں، بیوی کا حق نہیں، بچوں کا حق نہیں، میٹھا بول نہیں، تواضع عاجزی نہیں، تو یہ سارا ایک کھوکھلا غبارہ، ایک پھولا ہوا غبارہ ہے۔ یہ بے روح کا ایک جسم ہے جس کے اندر روحانیت نہیں، جس کے اندر طاقت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار ایک پل رات کو نہ سوئے، ساری زندگی کے روزے دار ایک دن کا پورے سال میں روزہ نہ چھوڑے سوائے عید کے 2 روزوں کے، ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ ہاں، ووٹ پہ لڑائی، ووٹ پہ بھائی سے نہیں بول رہا، سانو ووٹ نہیں دیتا، ساری پارٹی چھڑ گیا، ساڈی انہاں دے نال دشمنی ہے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر اور ایسی دشمنیوں پر جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں رسوا اور ذلیل کر دیں۔ 3 دن تک کسی مسلمان سے بائیکاٹ رکھا اور اس سے جا کے صلح نہ کی، اس سے جا کے صلح نہ کی، تو میرا نبی کہتا ہے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب میں تمہیں ہادی سے بتا رہا ہوں، یہ محبت کا راستہ ہے، تبلیغ محبت کا پیغام ہے۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہو جاتی ہے بڑے بڑے اخلاق والوں سے بد اخلاقی ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کی عادت کے طور پر بد اخلاقی ایک آدمی بطور انسان کر جاتا ہے، وہ اور ہے۔ کائنات کا افضل ترین انسان نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل، سب سے مہربان ابو بکر، میں نے سب کے حق ادا کر دیے، پر میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا حق اللہ ہی ادا کرے گا۔ وہ ابو بکر۔ لیکن میرے بھائیو، جس کی اللہ تعریف کرے، جس کی اللہ کا رسول تعریف کرے، یہ اخلاق غالب اور حاوی اور چھائے ہوئے ہیں بطور انسان کے۔ کبھی غصہ بھی آ گیا ہے، حضرت عمر کے سینے پہ مکہ مارا، ثقلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمت کا اللہ اکبر، روانہ کیا تو بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے آ کر کہا عمر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر سے کہو امیر تو بدل دے، 17 سال کا لڑکا امیر ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے مامور ہیں، امیر تو بدلے۔ تو حضرت عمر آئے، کہنے لگے یا خلیفۃ الرسول، یہ بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں امیر تو بدلو۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم کھڑے ہوئے، حضرت عمر کی داڑھی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا کہ ثقلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمت، عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا بات کہہ رہا ہے؟ میں اس کو امارت سے ہٹا دوں جسے اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا، کون سا آسمان سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی؟ ابن ابی قحافہ کو پناہ کہاں ملے گی اگر میں اللہ کے نبی کا امر ہٹا دوں؟ اس سے میں آ جانا یہ انسانی فطرت ہے، اس سے اتنی بڑی ہستیاں بھی بری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک آدمی کی صفت ہے بد اخلاقی،
ایک آدمی کی صفت ہے اخلاق، اس میں سے کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر اخلاق والا غصہ کرے تو برداشت کرو، اخلاق والا 3 آدمیوں کا غصہ برداشت کرو، اخلاق والا حلیم، کبھی بد اخلاق ہو جائے برداشت کرو، برداشت کرو، بوڑھا ضعیف اگر غصے میں آ جائے برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، عدل والا حاکم، عدل والا حاکم اگر کبھی غصے میں آ جائے برداشت کرو، فتوے مت لگاؤ، بڑے بد اخلاق ہیں، بڑے بدتمیز ہیں، کسی سے خالی مسافے میں آگے پیچھے ہو جائیں تو فوراً فتوا، بڑے تکبر والے کسی نے ملتا ہی کوئی نہیں، لوگوں پہ فتوا لگانے میں جلدی نہ کرو، اپنی غلطیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، هذه قل هذه میرے نبی یہ کیا، یہ محبت کا پیغام، سبیلی، سبیلی، سبیل اور طریق، راستہ، لیکن دونوں کا اپنی اصل میں مطلب جدا، سبیل سبل، سبل بارش، ابھی قطرے گر رہے تھے، ابھی ہو گر رہے ہیں، سبیل سبل سے، سبل بارش، بارش کیا ہے، زمین کو زندہ کرتی ہے، دعوت کیا ہے، یہ دل کی زمین کو زندہ کرتی ہے، سبیل سبل، بارش کیا ہے، یہ مردہ زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، دعوت کیا ہے، یہ مردہ دلوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے، بارش کیا ہے، یہ ویرانوں کو بہار بنا دیتی ہے، گلزار بنا دیتی ہے، سبیل سبل، دعوت کیا ہے، یہ ویران سینوں میں ایمان کی بہار لے آتی ہے اور عمل کے باغ اندر لگا دیتی ہے، بارش کیا ہے، یہ کائنات کو دھو دیتی ہے اور ساری کثافتیں دور کر دیتی ہے، سبیل سبل، بارش، دعوت کیا ہے، یہ سینے کی قدورتیں دھو دیتی ہے اور کھوٹ اور بغض اور حسد اور کبر کو یہ بارش دھو دیتی ہے، پھر بارش کیا ہے، قوس و قزح کے رنگ سے یہ کائنات کو خوبصورت بنا دیتی ہے، دعوت کیا ہے، یہ اپنے خوبصورت رنگوں سے اور اپنے خوبصورت اداؤں سے یہ اسلامی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، بارش کیا ہے، یہ پیاسوں کے لیے سامان ہے سیرابی کا، سبیل سبل، دعوت کیا ہے، یہ پیاسی روحوں کے لیے سامان ہے سیرابی کا، سبیل هذه سبیلی، میں نے هذه الگ بتایا، سبیل الگ بتایا، اب میں دونوں کو جوڑ کے بتاتا ہوں، قل هذه سبیلی، میرے نبی بتا شجاباد والوں کو یہ ہے میرا راستہ، ایک اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ ہے میرا راستہ، اب میں تھوڑا سا لہجہ تبدیل کروں گا، لہجہ تبدیل کروں گا، آپ انشاءاللہ میری بات واضح ہوگی، میرے نبی قل هذه سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرے لہجے میں فرق ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نئی گاڑی نکلوا کے آتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، وہ صرف خبر نہیں دیتا میری یہ نوی لئی ہے، ہنے کٹائی ہے، جس کے پاس پرانی سزوکی وہ بیچارہ اشارہ ہی کرتا بس اپنی ہے جی، بس کہے گا اے میری سواری، کیسا اے میری ہے، سائیکل والا کہے گا اے میرا سائیکل ہے، اے یہ میری گاڑی ہے، نئی ماڈل کی ہے، ابھی لایا ہوں، لہجے میں ایک فخر شامل ہوتا ہے، میری بات ٹھیک ہے نا بھائی، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری فصل ہے، تو ایک لہجے میں اٹھان ہوتی ہے، تکبر نہیں، اٹھان ہوتی ہے، ایک فخر ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، میرے نبی عرب اپنی بڑی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، کوئی سرداری پر، کوئی شاعری پر، کوئی شجاعت پر، کوئی نسب پر، کوئی حسب پر، کوئی کسی پر، تو بھی کہہ ہذہ سبیلی، میرا بھی ایک فخر ہے، میری بھی ایک وڈیائی ہے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ہاں میں کپا نہیں کٹتا ہوں، چھولے نہیں بچیندا ہوں، ہاں یہ میرا راستہ ہے، کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ہاں شجاباد کی امت کو بتاؤ تم بھی فخر کرو، ومن اتبعنی، تم میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا بھی یہی راستہ ہے،
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اس آیت کا ہر لفظ انتہائی حسین ہے، پر میں آج صرف دو لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، دو کی تفصیل بتائی. ترجمہ سارک ہے، تفصیل میں نے صرف دو کی بتائی. اس کے ہر لفظ میں ایک جہان ہے، ایک تفصیل ہے، میں صرف دو بتا رہا ہوں. هذه سبیلی، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ تبلیغ کا کام ہمیں مولانا الیاس صاحب نہیں دے رہے، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے. یہ رائمنڈ سے نہیں آ رہا، نظام الدین سے نہیں آ رہا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا ہوگی. یہ شرط لگانے سے عمل والے ناکام، عمل والے ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی کی ناکامی ہے. عمل والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، لیکن اعلی درجات تک نہیں جا سکیں گے. جیسے کوئی آدمی کہے شکر ہے پاس تو ہو گیا ہوں، ڈویژن نہیں آئی ہے، پاس تو ہو گیا ہوں، فیل ہونے کی لعنت سے تو بچ گیا ہوں، پر ڈویژن کوئی نہیں آئی. تو یہ وہ حسرت ہے کہ یہ عمل کی شرط، تبلیغ کے کام کی شرط کے لگ جانے سے عمل والوں کی ناکامی، درجات کی بلندی، یہ اس میں نیچے رہ جائیں گے، میں نیچے رہ جائیں گے. تو یہ ناکامی درجات میں نیچے آنے والی ناکامی ہے. وتواصوا بالحق، چوتھی شرط اخلاق. کچھ میں نے پہلے بتا دیا، وہ حاضی کے اندر بتا دیا. اخلاق، تواضع، عاجزی، مسکنت، میٹھا بول، درگزر. ہاں میں بتاؤں نیک لوگوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ مدرسے والوں کو کبھی شیطان زنا کی دعوت نہیں دے گا. وہ بڑا پرانا تجربہ کار، انہوں پتا کیڑا سودا کتنے وکدا ہے، کیڑی منڈی کتنے انہوں بڑا پتا ہے. وہ ادھر آ کے زنا کا سودا نہیں بیچے گا، شراب کا سودا نہیں بیچے گا. خانقاہ میں بیٹھے والوں کو کہے گا شراب پیو، مرکز میں مشورہ کرنے والوں کو اگر کہے گا شراب پیو، مدرسے میں بخاری پڑھانے والے کو کہے گا شراب پیو. اتنا کچا وہ کھلاڑی نہیں ہے، بہت پرانا گھاگ کھلاڑی ہے. وہ ان محفلوں میں آ کر غیبت کا سودا بیچتا ہے، اور حسد کا سودا بیچتا ہے، اور عجب کا سودا بیچتا ہے، اور کبر کا سودا بیچتا ہے. ایک کبر نیکی کا بھی ہے. ہاں، صرف پیسے کا تکبر نہیں ہوتا، ایک تکبر نیکی کا بھی ہے، ایک تکبر اعمال کا بھی ہے، اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہے. وہ شیطان ان منڈیوں میں آ کر حسد کی بوریاں لے کر آئے گا، اور غیبت کا سودا لے کر آئے گا، اور عجب اور تکبر کا سودا لے کر آئے گا، اور آپس میں توڑ کا سودا لے کر آئے گا. دلوں کو پھاڑ دینے کا، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کا، ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنے کا. صبح سے شام تک ایک آدمی اللہ کے دین میں لگا ہوا ہے. انسان ہے، کوئی خطا ہو گئی اس ایک خطا کو پکڑوائے گا اور باقی سب کو یوں کاٹا پھروا دے گا. وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے، یوں کاٹا پھروائے گا، یوں اس کی ہر نیکی کو دھکا دلا دے گا، اور اپنی نیکیوں پہ تکبر دلائے گا، اور صفر کر دے گا اللہ کے دربار میں. یہ تبلیغ میں نکلی ہوئی جماعت کسی پر نظر پڑ گئی عورت پر، فوراً کہیں گے استغفر اللہ. مدرسے کا طالب علم مدرسے سے باہر نکلا، کسی عورت پہ نظر پڑی، فوراً استغفر اللہ. کوئی نیک، صرف میں مدرسے کی بات، اور یہ تو چونکہ تین بڑی نسبتیں ہیں جن کے ساتھ دین کے کام ہوتے ہیں. کوئی نیک نوجوان نہ اسے پتا مدرسہ کیا ہے، نہ پتا تبلیغ کیا ہے، نہ پتا خانقاہ کیا ہے، ایسی نیکی ہے اس کی نظر پڑ جائے، اٹھ جائے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے میری نظر غلط ہو گئی. لیکن یہی مسجد میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ غیبت کرتا ہے، اسے کوئی خیال نہیں آتا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اللہ معاف فرمائے. کہنا تو نہیں چاہیے پر کہنا ہی پڑتا ہے. اتو غیبت شروع ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے. کہنا تو نہیں چاہیے پر کیا کرے، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے. چال میرا بھائی اگلے کی عزت تار کر کے وہ ڈال دی. جیسے مال کا حق ہے ایسے عزت اور آبرو کا حق ہے، ایسے جان کا حق ہے. تم اپنی زندگی سے غیبت نکال دو، تم دنیا میں جنت کا مزہ لو گے. مجھے ایک نوجوان کا خط ہے پولیس کا، سب انسپیکٹر جو ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے ان میں سے ایک کا مجھے خط آیا کہ میں تیرے بیان سنتا رہتا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ میں غیبت چھوڑ دوں کہ میں نے چھوڑ دی.
اور میں اس پر اللہ کے فضل سے اتنا پکا ہو چکا ہوں کہ میرے سامنے میرا کوئی کولیگ کسی کی غیبت نہیں کر سکتا. تو انہیں پتا ہے کہ یہ نہ کسی کی غیبت سنتا ہے نہ کرتا ہے. جس دن سے میں نے غیبت کو چھوڑا ہے مجھے زندگی کا ایسے مزہ آ رہا ہے جیسے سردیوں کی صبح میں دھوپ سیکنے کا مزہ آتا ہے. جیسے سردی کی صبح میں دھوپ سیکنے کا مزہ آتا ہے مجھے ایسے زندگی کا مزہ آ رہا ہے. وتواصوا بالصبر. اخلاق، صبر تو ایک علامتی لفظ ہے. اخلاق غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، دل آزاری سے بچے، دل سما خراشی سے بچے، پگڑی اچھالنے سے بچے. تواضع، عاجزی، مسکنت. کوئی تمہاری ٹانگ کھینچے تم اور گر جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ. کوئی تمہیں گرانا چاہے تم اور گر جاؤ اسے اٹھاؤ. کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو. کوئی تمہاری غیبت کرے تم اس کی اچھائی کرو. پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام تمہیں کیسے بچاتا ہے، اٹھاتا ہے، سنبھالتا ہے اور تم پر کیسے اللہ اپنی چھاؤں کرتا ہے. یہ چوتھی شرط لگائی، اس سے تبلیغ والے بھی ناکام. تبلیغ والے بھی ناکام. تبلیغ والے بھی ناکام. یہ ناکامی کون سی ہے؟ یہ ناکامی کون سی ہے؟ اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں پھر میری بات واضح ہوگی. 20 ٹیمیں کرکٹ میں، 40 ٹیمیں کرکٹ میں، فٹ بال میں، ہاکی میں ٹورنامنٹ کھیلنا شروع کرتی ہیں. کھیلتے 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 ہارتے ہوئے نکلتے جاتے ہیں، ہارنے والے نکلتے جاتے ہیں، جیتنے والے اوپر آتے ہیں. پھر آخر میں 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں. ان دونوں میں آخری میچ ہوتا ہے. یہ دونوں ٹیمیں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اپنے ہم پلہ 30 ٹیموں کو ہرایا، 40 کو ہرایا، 20 کو ہرایا. ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. آگے عام طور پہ تقدیر لڑتی ہے ورنہ یہ اپنی استعداد میں تقریباً برابر ہوتے ہیں. آگے اللہ کا نظام ہے، اس کو جتا دیا، اس کو ہرا دیا. تو اس میں ایک ٹیم ہار جاتی ہے، دوسری جیت جاتی ہے. یہ جو ہارنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہارنے والی ٹیم ہے، یہ روتے ہوئے میدان سے باہر آتے ہیں. ان کے ملک والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر تصویر کو یوں دیکھا جائے تو یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں. ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کے ملک والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری ٹیم دوسرے نمبر پر آئی ہے، اور یہ ٹیم والے خوش ہونے چاہیے کہ ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں. لیکن وہ روتے ہوئے میدان میں رونا شروع کر دیتے ہیں، وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. باہر اسٹیڈیم میں لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ٹیم ہار گئی ہار گئی. ارے بھائی کہاں ہار گئی؟ تم تو دوسرے نمبر پر آئے ہو. کہ نہیں، ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے، ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے. یہ چوتھی شرط جو لگائی ہے یہ اس لیے لگائی ہے کہ اگر یہ چوتھی شرط بھی پوری کرو تو کب تمہارا رب تمہارے ہاتھ میں پکڑائے گا، تمہارے ہاتھ میں ٹرافی ہوگی. ورنہ تم رو گے، ہائے میں ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، میں ساری زندگی خانقاہ میں بیٹھا رہا، میں ساری زندگی مدرسے پڑھاتا رہا، لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کپ تو وہ لے گیا، ٹرافی تو وہ لے گیا، اس لیے کہ وہ تم سے اخلاق میں اونچا تھا، وہ تم سے تواضع میں اونچا تھا، درگزر کرنے معاف کرنے میں اونچا تھا، زبان کے قابو کرنے میں اس سے بڑی طاقت تھی، مہارت تھی، ملکہ تھا. وہ جیت گیا، تو ہار گیا. یہ اس دن کی ہار. اب درجات میں بھی فرق پڑے گا، درجات میں بھی فرق پڑے گا، لیکن یہ اس دن کی ندامت یہ ہوگی، ہائے جھنڈا میرے سر پہ ہوتا، کپ میرے ہاتھ میں ہوتا. جو 4 کام کر جائے گا، ایمان بھی بنائے، عمل بھی بنائے، دعوت بھی دے، اخلاق بھی بنائے، یہ 4 کام کرتے کرتے مر گئے تو اللہ کب تمہارے ہاتھوں میں دے گا جیت کا. یہ اللہ کی راہ کا نکلنا، انہی 4 صفات کو اپنے اور پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت ہے. میرے بھائیو، بڑی تاریک رات ہے، بڑے اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس اندھیرے کو دور کر سکے. بہت دکھ اور بہت مشکل کے حالات ہیں جس سے پوری مسلمان نہیں، ساری انسانیت، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا کافر، کیا مومن، سب ایک کرب اور بے چینی میں ہے، بے چینی میں ہے. سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو یہ دکھ درد دور کرے. تو میں اس ایک صورت کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دے رہا ہوں کہ یہ 4 کام کرنے والا سارا مجمع بن جائے. ایمان کی محنت ہو، عمل کی محنت ہو، دعوت کی محنت ہو،
صبر اخلاق کی محنت ہو، اس کو سیکھنے کے لیے نکلا جائے، پھرا جائے۔ یہ اجتماع بھی اس لیے، یہ نقل و حرکت بھی اسی لیے، یہ سارے عالم کے میں پھرنے کی دعوت بھی اسی لیے، اور جو پیچھے ہے اس پہ توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے مانگا جائے۔ آپ توبہ کرو گے، میں توبہ کروں گا، پتہ نہیں کس کا ٹپکا ہوا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے اور سارے عالم کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرمائے۔ جب تک اوپر والا دروازہ نہ کھولے تو یہ نیچے والے عاجز ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ نہ ان پہ امید رکھو، نہ آس رکھو، نہ ان سے گلا، نہ ان کو گلا دو، نہ آس ہو نہ یاس ہو، بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور اپنے اللہ کے سامنے گرو اور اس کو مناؤ، اس کا آگے رو دو اور اس کا آگے تڑپو اور اس کو منانے کی کوشش کرو۔ وہ مان گیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، ایک پل میں سارے حالات بنا دے۔ بگڑے ہوئے کو بنانے والا بھی اللہ اور بنے کو بگاڑنے والا بھی اللہ، اندھیرے کو اجالے میں، اجالے کو اندھیرے میں بدلنے کا نظام آسمان سے ہے۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اکثر نوجوان ہیں، ایک میں تشکیل سب کی کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ 4 مہینے چلہ تو کوئی لگائے گا، اور توبہ تو اس وقت ہو سکتی ہے، 4 مہینے لگانے، چلے لگانے کی تو وقت چاہیے اور فرصت چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے لیے تو ابھی ایک زبان کا بول ہے اور دل کی نیت ہے۔ دل کی نیت اور زبان کا بول آپ کا مل جائے تو آپ کی زندگی کے، میری زندگی کے، وہ 50 سال ہے، 85 سال ہے، 95 سال ہے، 105 سال ہے، 195 سال ہے، 10,000 سال ہے، میری جتنی زندگی ہے، آپ کی جتنی زندگی ہے، ایک بول یا اللہ میری توبہ مجھے آپ کو ایسے کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے سارے بھائی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو آپس میں اس مجمع میں جو بھائی بیٹھے ہوئے، آپس میں لڑے ہوئے، آپس میں صلح کوئی نہیں، گول چال کوئی نہیں، دعا کے بعد اٹھنا اور جا کر ایک دوسرے سے مل لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13۔